اگر سنت موقدہ سٹارٹ کر لی ہے تو پہلے اس کو تمام کریں گے، پھر جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر سنت فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور گمان یہ ہے کہ امام صاحب سلام ہی پھیر دیں گے تو پھر سنت چھوڑ کے اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد سنن نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو اگر ظہر ہے جیسے، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر فرض ادا کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ ہو جائے تو بہرحال پھر اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ ظہر میں بھی ایک صاحب نے 4 سنت پڑھ لی، فرض نہیں پڑھی، لیکن سفر پہ روانہ ہو گئے، اور وہ ظہر کا وقت تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جا کر میں قصر پڑھوں ظہر کے فرائض کی، یا پھر پوری نماز ادا کرنی؟ جی ہاں، اصل میں ادائیگی کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اچھا جی ہاں، اگر آپ گھر پہ تھے، ظہر کا وقت تھا، نہیں ادا کی، لیکن سفر کے اندر ادا کر رہے ہیں تو پھر سفر کی نماز بن جائے گی وہ۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی بہن ظہر کی ابتدائی حصے میں پاک تھیں، نماز ادا نہیں کی، لیکن آخری حصے میں ناپاک ہو گئیں، حیض اسٹارٹ ہو گیا، یہ نماز معاف ہو جائے گی۔ ٹھیک، حالانکہ پہلے پڑھ سکتی تھی۔ تو آخری جب ادا کرتے ہیں نا تو اس وقت کا اور اس حالت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دیکھیں، بینک میں جاب کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بینک سے لون لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس پہ سود لیتے ہیں۔ آپ کو سود کی ادائیگی لازم دینی ہوگی، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اسلامک بینک اگر آپ ان سے مکان لیتے ہیں تو ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ مفتی صاحب ایز اے اسکالر موجود ہوتے ہیں، اور وہ اجازت دیتے ہیں، پروڈکٹ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے تمام لاز وغیرہ کلوزز وغیرہ ان کی نگاہ سے گزرے ہوتے ہیں، وہاں کر لیں، لیکن باقی جگہ تو سودی نظام ہوتا ہے۔ جی صاحب، یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، پیشہ ور اور غیر پیشہ ور کے علاوہ سفید پوش لوگ رہ جاتے ہیں۔ اچھا، نہ دو ان کو جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ تو پھر بددعائیں دینی شروع کر دیں، کیا کہیے گا آپ؟ جی بالکل، ان کو دینا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بلا ضرورت کے دستے سوال دراز کرے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مانگنا اس طرح گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو مافیاز ہیں، پورے سگنلز بکے ہوتے ہیں، علاقے بکے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور سفید پوش تو وہاں کھڑے ہو کر مانگ بھی نہیں سکتا بیچارہ۔ ایک تو خاندانی غیرت، اور دوسرا اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو وہاں سے، پولیس والے آ کے لے جائیں گے اس کو، پکڑ لیں گے۔ عام آدمی تو مانگ ہی نہیں سکتا بیچارے، جتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ روپ بدل کر آتے ہیں، زبردست قسم کے برقعے اور اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں گے۔ مرد نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، بچوں کو بڑے پیارا سوٹ، اس کے بیگ لٹکا کر، اور یوں، تاکہ بھئی ہم تو بڑی اچھی پوش فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ ایسے ایسے ٹیکٹ سے آتے ہیں کچھ امتحانی، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں صف میں، کیا کہیے گا کم از کم؟ یہ تو ویسے گناہ ہے۔ مسجد کے سائل کو دینا تو علماء نے فرمایا اگر 1 روپیہ آپ دیتے ہیں تو 70 روپے اور خرچ کریں تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو اگر وہ جائے۔ مسجد کی حدود سے باہر بھی ہو تب بھی، مطلب اگر بغیر مانگے حدود سے باہر ہے تو پھر اگر پیشہ ور ہے تو اس کو نہ دیں، وہ تو وہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مسجد میں کھڑے ہو کر مانگتا ہے تو یہ تو بدرجہ اولا گناہ ہو جاتا ہے، تو بالکل اس سے اجتناب کریں، اور ایسے لوگوں کی بددعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ خلاف شرع کام کر کے آپ کو خلاف شرع کام میں تعاون پر ابھار رہا ہو تو بالکل اس کی بددعا کا اعتبار نہیں۔ آپ کو کہے یار میں نے وہ موبائل چھیننا ہے، مجھے گن دلوا دو، آپ کہیں نہیں بھائی یہ تو گناہ ہوتا ہے، وہ کہے تیرا باپ مر جائے، تیری ماں مر جائے، تو کیا بددعا سے ڈر کے تو گن دلوا دیں گے کہ جا تو لوٹ لے؟ تو یہ ان کی بددعاؤں کا بالکل کوئی اعتبار نہ کریں۔